آسٹریلیا کی سیر بہت سے لوگوں کا خواب ہے۔ رنگین شہر، خوبصورت ساحل اور انوکھے قدرتی نظارے ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ملک کا سفر پلان کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ آسٹریلیا کا بہترین سفر نہایت آسان اور یادگار بن سکتا ہے۔ اگر آپ جان لیں کہ کن جگہوں کو ترجیح دینی ہے اور کون سا راستہ سب سے مؤثر ہے، تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آسٹریلیا کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جانیں گے، پھر ہم آپ کو لے کر چلیں گے ملک کی سب سے حیرت انگیز جگہوں پر، اور آخر میں آپ کو ایک شاندار راؤنڈ ٹرپ پلان کر کے دیں گے تاکہ آپ سب کچھ بآسانی دیکھ سکیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو دنیا بھر کی دلچسپ کہانیاں اور دلکش مناظر پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کیا آپ جانتے ہیں آسٹریلیا دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ اور سب سے چھوٹا براعظم ہے؟ یہاں کی وائلڈ لائف بہت ہی منفرد ہے، جیسے کہ کینگرو، کوالا، وامبیٹ اور پلیٹیپس۔ آسٹریلیا کے 80% سے زیادہ پودے، ممالیہ، رینگنے والے جانور اور مینڈک صرف یہیں پائے جاتے ہیں۔ کینگرو اور کوالا جیسے جانور اپنے بچوں کو ماں کے پیٹ کی بجائے ایک تھیلی میں پروان چڑھاتے ہیں، جو بہت ایک منفرد بات ہے۔ آسٹریلیا کی ایک اور خاص بات اس کی پرانی تہذیب ہے۔ ایبوریجنل لوگ، جن کی تاریخ 65,000 سال پرانی ہے، یہاں کے مناظر بھی بہت کمال کے ہیں۔ کہیں شمالی کوئنز لینڈ کے بارش والے جنگل اور کہیں وسطی علاقوں کے گرم صحرا۔ آسٹریلیا میں کچھ جھیلیں قدرتی طور پر گلابی رنگ کی ہوتی ہیں، جیسے لیک ہیلیئر اور ہٹ لاگون۔ حیران کی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگلی اونٹوں کی آبادی بھی آسٹریلیا میں ہی ہے، اور اکثر یہ اونٹ مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ تسمانیہ میں دنیا کا سب سے بڑا گوشت خور مرسوپیل بھی پایا جاتا ہے، جسے تسمانی ڈیول یعنی تسمانی شیطان کہتے ہیں۔ یہ صرف اسی علاقے میں ملتا ہے اور آسٹریلیا کو اس لحاظ سے دنیا میں منفرد بناتا ہے۔ میلبرن میں دنیا کا سب سے بڑا ٹرام نیٹ ورک ہے، جس سے شہر کو دریافت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں کی لین وے گلیاں بہت مشہور ہیں۔ چھپے ہوئے بازار، کیفے اور اسٹریٹ آرٹ ہر موڑ پر نظر آتا ہے۔ میلبرن کی تاریخ 1835 سے ہے، لیکن 1850 کی گولڈ رش کے بعد یہ دنیا کے امیر ترین شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ ہماری سیر کا آغاز ہوگا ہوزر لین سے، جہاں دیواروں پر اسٹریٹ آرٹ نے گلیوں کو ایک کھلی گیلری بنا دیا ہے۔ اگر آپ فوڈ لور ہیں تو لیگن اسٹریٹ پر اٹالین کھانے اور چائنا ٹاؤن میں لاجواب ڈشز آپ کا دل جیت لیں گی۔ میلبرن کی تاریخی گہرائی جاننے کے لیے ہم میلبرن میوزیم اور رائل ایگزیبیشن بلڈنگ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم سی بی ڈی کی لین ویز میں گھومتے ہیں تو ہمیں اسٹریٹ آرٹ، بوتیک شاپس اور ٹی گریو اسٹریٹ اور ہارڈ ویئر لین جیسی جگہوں پر پوشیدہ بازار کا ایک انتخابی امتزاج ملے گا۔ ہم یارا ریور اور ساؤتھ بینک کے ساتھ ایک خوبصورت واک یا ریور کروز کا لطف اٹھا سکتے ہیں، جو آرٹ سینٹر میلبورن جیسے ثقافتی مقامات کا گھر ہے۔
میلبرن کی سپورٹنگ کلچر افسانوی ہے، جس میں آئیکانک میلبرن کرکٹ گراؤنڈ، MCG اور آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ دنیا بھر سے کھیلوں کے شوقین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ فٹس رائے اور کولنگ ووڈ کی ہپسٹر کلچر کو دریافت کرنا، جہاں ونٹیج شاپس اور لائیو میوزک کے مقامات ایک متحرک ماحول پیدا کرتے ہیں، ایک لازمی چیز ہے۔ فیملی کے لیے دوستانہ سیر کے لیے ہم میلبرن زو کا دورہ کر سکتے ہیں، جس میں بہت قسم کی وائلڈ لائف موجود ہے۔ ڈاکلینڈز کا علاقہ جدید تفریح کھانے اور میلبرن سٹار آبزرویشن ویل پر سواری پیش کرتا ہے۔ میلبرن کا دورہ کرنے کا بہترین وقت بہار اور خزاں کے دوران ہے، جب موسم ہلکا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ یارا ویلی۔ اس کے بعد ہم دلکش یارا ویلی کا سفر کرتے ہیں، جو اپنے شاندار وائن یارڈز اور وائنریز کے لیے مشہور ہے۔ یہ خوبصورت علاقہ شراب کے شوقینوں اور فطرت میں ایک پرامن فرار کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے ایک جنت ہے۔ یارا ویلی کی وائن ہیریٹیج 1830 کی دہائی سے ہے، جس سے یہ آسٹریلیا کے اہم شراب پیدا کرنے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ جیسے جیسے ہم تلاش کریں گے، ہم کچھ قدیم ترین اور معزز وائنری کا دورہ کریں گے، جہاں لوگ وائن ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں اور شراب بنانے کے فن کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ یہ وادی صرف شراب کے بارے میں ہی نہیں، یہ ایک دلکش کھانا پکانے کا منظر بھی پیش کرتی ہے، جس میں مقامی پیداوار اور گورمے کھانا شامل ہے۔ ہم دلکش ریسٹورنٹس اور کیفے میں فارم ٹو ٹیبل کھانے کا مزہ لے سکتے ہیں، یا تازہ آرگینک پروڈکٹ سے بھرے کسانوں کے بازاروں کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک واقعی ناقابل فراموش تجربے کے لیے ہم رولنگ پہاڑیوں اور سرسبز مناظر سے ہوتے ہوئے ایک خوبصورت ڈرائیو لے سکتے ہیں، یا سورج طلوع ہونے پر ہاٹ ایئر بالون کی سواری کر سکتے ہیں، جو نیچے کی وائن یارڈ کے دلکش مناظر فراہم کرتی ہے۔ فن سے محبت کرنے والے مقامی گیلریوں اور کرافٹ بازاروں کی سیر کر سکتے ہیں، جو علاقے کے تخلیقی ہنر کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیچیدہ برتنوں سے لے کر شاندار پینٹنگز تک فنکارانہ خزانوں کی ایک دولت دریافت کرنے کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ یارا ویلی ہیلز ویل سینکچری کا بھی گھر ہے، جہاں ہم آسٹریلیا کی منفرد وائلڈ لائف بشمول کوآلا، کینگرو اور پلیٹیپس کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین فیملی کے لیے دوستانہ سرگرمی ہے، جو تعلیم اور تفریح کو یکجا کرتی ہے۔ یہاں بھی سفر کے لیے بہترین اوقات بہار اور خزاں کے درمیان میں ہیں، جب موسم خوشگوار ہوتا ہے اور مناظر اپنی سب سے زیادہ متحرک حالت میں ہوتے ہیں۔ یارا ویلی میلبرن سے کارن کے ذریعے آسانی سے آیا جا سکتا ہے، جو اسے ایک بہترین دن کا سفر یا ویکینڈز کی چھٹی کا مقام بناتا ہے۔ ہوبارٹ۔ ہمارا سفر ہوبارٹ تک جاری ہے، تسمانیہ کا دلکش دارالحکومت، جو خوبصورت ریور ڈیرونٹ اور شاندار ماؤنٹ ویلنگٹن کے درمیان واقع ہے۔ ہوبارٹ قدرتی خوبصورتی کو ایک بھرپور تاریخی اور ثقافتی منظر کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوبارٹ پرتھ کے مقابلے میں انٹارکٹیکا کے زیادہ قریب ہے؟ اس کے علاوہ ہوبارٹ کا بہترین مقام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم آسٹریلیا کی کچھ تازہ ترین سی فوڈ کا مزہ لے سکیں، بشمول عالمی شہرت یافتہ تسمانین سیلمن اور اوئسٹرز۔ ہوبارٹ کی تاریخ اس کے ماضی میں گہری جڑی ہوئی ہے، جو 1804 میں ایک پینل کالونی کے طور پر اس کے قیام سے تعلق رکھتی ہے۔ آج ہم تاریخی سالامانکا پلیس میں چہل قدمی کر سکتے ہیں، جہاں جارجین گوداموں کو ہلچل مچانے والے کیفے،
گیلریوں اور بوتیکوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہر ہفتے کو سلامانکا مارکیٹ مقامی کاریگروں، تازہ پیداوار اور منفرد تسمانین دستکاریوں کے ساتھ زندہ ہو اٹھتی ہے۔ ہوبرٹ کا کوئی بھی دورہ ماؤنٹ ویلنگٹن کی سیر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ہم شہر، دریا اور ارد گرد کے مناظر کے دلکش نظاروں سے نوازے جانے والی چوٹی تک گاڑی چلا سکتے ہیں یا پیدل سفر کر سکتے ہیں۔ پہاڑ کا منفرد علاقہ بش واکنگ، ماؤنٹین بائیکنگ اور یہاں تک کہ راک کلائمبنگ کے لیے بھی بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہوبارٹ آسٹریلیا کے منفرد اور دلچسپ عجائب گھروں میں سے ایک میوزیم آف اولڈ اینڈ نیو آرٹ یعنی مونا کا گھر ہے۔ یہاں ہم ایک حیرت انگیز تعمیراتی ماحول میں عصری، جدید اور قدیم فن پاروں کے ایک انتخابی امتزاج کو دیکھیں گے۔ ہوبارٹ کا واٹر فرنٹ علاقہ چہل قدمی کے لیے بہترین ہے۔ ہم تیرتی ہوئی فش مارکیٹس پر تازہ سی فوڈ کا لطف اٹھا سکتے ہیں یا بہت سے واٹر فرنٹ ریسٹورنٹس میں سے کسی ایک میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ کینبرا۔ ہماری اگلی منزل کینبرا ہے، آسٹریلیا کا دارالحکومت۔ کینبرا کی کہانی 20ویں صدی کے آغاز میں ایک آرکیٹیکٹ والٹر برلی گرفن سے شروع ہوتی ہے۔ آسٹریلی حکومت کی نشست کے طور پر یہ پارلیمنٹ ہاؤس جیسی مشہور عمارتوں کا گھر ہے، جہاں ہم ملک کی سیاسی تاریخ اور خوبصورت فن تعمیر کے بارے میں جاننے کے لیے ایک ٹور لے سکتے ہیں۔ آسٹریلوی جنگی یادگار ایک اور ضرور دیکھنے والا مقام ہے جو آسٹریلیا کی فوجی تاریخ کو ایک گہرا خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہاں ہم ایسی نمائش دیکھ سکتے ہیں جو آسٹریلی فوجیوں کے تجربات کی تفصیل بتاتی ہے، اور دل کو چھو لینے والی لاسٹ پوسٹ سیرمنی دیکھ سکتے ہیں۔ ثقافت کے شوقین آسٹریلیا کی نیشنل گیلری کو سراہا کریں گے، جس میں آسٹریلوی، ایبوریجنل اور بین الاقوامی فن کا ایک وسیع مجموعہ موجود ہے۔ لیک برلی گرفن کینبرا کا دل ہے، جو مختلف سرگرمیوں کے لیے خوبصورت ماحول پیش کرتا ہے۔ ہم ایک آرام دہ بائیک رائڈ بھی لے سکتے ہیں، جھیل کے کنارے چہل قدمی کر سکتے ہیں یا شہر کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے کے لیے ایک آرام دہ بوٹ کروز کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ جھیل خوبصورت پارکوں اور باغات سے بھی گھری ہوئی ہے، جو پکنک یا ایک پرسکون دوپہر کے لیے بہترین ہے۔ سڈنی۔ ہمارے سفر کی اگلی منزل سڈنی ہے، آسٹریلیا کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور شہر۔ اپنی شاندار بندرگاہ، مشہور مقامات اور متحرک ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ سڈنی ایک ایسا شہر ہے جس میں واقعی سب کچھ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سڈنی ہاربر برج کو اس کی مخصوص محراب کی شکل کی وجہ سے پیار سے کوٹ ہینگر بھی کہا جاتا ہے؟ ہمارا ایڈونچر عالمی شہرت یافتہ سڈنی اوپرا ہاؤس سے شروع ہوتا ہے، جو ایک تعمیراتی عجوبہ اور آسٹریلیا کی علامت ہے۔ سڈنی اوپرا ہاؤس ایک مشہور مقام ہونے کے باوجود اس کی تعمیر تنازعات سے بھری ہوئی ہے، اور اسے 1973 میں مکمل ہونے میں 14 سال لگے۔ ہم اس کے دلچسپ تاریخ اور ڈیزائن کے بارے میں جاننے کے لیے ایک گائیڈڈ ٹور لے سکتے ہیں، یا اس کے بہت سے تھیٹروں میں سے کسی ایک میں پرفارمنس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی دور پر سڈنی ہاربر برج ہے، جو کہ ایک اور مشہور مقام ہے۔ ہم شہر اور بندرگاہ کے دلکش پینورامک نظاروں کے لیے برج کلائم لے کر برج کا قریب سے تجربہ کر سکتے ہیں۔
ایک زیادہ آرام دہ تجربے کے لیے پیدل چلنے والے راستے پر چہل قدمی اتنے ہی دلکش نظارے پیش کرتی ہے۔ سڈنی کے خوبصورت ساحل دیکھنے کے قابل ہیں، جن میں بانڈی بیچ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہاں ہم دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں، کرسٹل کلیئر پانیوں میں تیر سکتے ہیں یا سرف کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ بانڈی سے کوجی کوسٹل واک ایک خوبصورت پگڈنڈی ہے جو سمندر کے شاندار نظارے پیش کرتی ہے اور ایک آرام دہ پیدل سفر کے لیے بہترین ہے۔ تاریخی راکس ڈسٹرکٹ وہ جگہ ہے جہاں سڈنی کا آغاز ہوا۔ ہم اس کی پتھر کی گلیوں، تاریخی عمارتوں اور ہلچل مچانے والے بازاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شہر کے ماضی میں جانے اور کچھ شاندار کھانے اور خریداری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ ڈارلنگ ہاربر ایک اور خاص بات ہے جو سی لائف سڈنی ایکویریم، وائلڈ لائف سڈنی زو اور آسٹریلین نیشنل میری ٹائم میوزیم جیسی بہت سی پرکشش مقامات پیش کرتا ہے۔ یہ خاندانوں اور شہر کے متحرک ماحول سے لطف اندوز ہونے کے خواہشمند ہر شخص کے لیے ایک بہترین علاقہ ہے۔ سڈنی اپنے ثقافتی تہواروں اور تقریبات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جنوری میں سڈنی فیسٹیول سے لے کر مئی اور جون میں شاندار ویوڈ سڈنی لائٹ فیسٹیول تک شہر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ دلچسپ ہوتا رہتا ہے۔ بائرن بے۔ ہمارا سفر اب بائرن بے کی طرف جاتا ہے، ایک ساحلی جنت جو اپنی بوہیمین کشش، قدیم ساحلوں اور آرام دہ وائب کے لیے مشہور ہے۔ یہ سرفرز، فطرت کے شوقینوں اور آرام کرنے کے خواہشمند ہر شخص کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بائرن میں مین لینڈ آسٹریلیا کا سب سے مشرقی نقطہ ہے، جس سے یہ ملک میں ہر روز سورج کی پہلی کرنوں کا استقبال کرنے والے پہلے مقامات میں سے ایک بن جاتا ہے۔ ہمارا ایڈونچر مشہور کیپ بائرن لائٹ ہاؤس سے شروع ہوتا ہے، جو ایک ناہموار سرزمین پر واقع ہے۔ یہ بحر الکاہل کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے۔ یہاں ہم لہروں میں ڈولفنز کو دیکھ سکتے ہیں، نقل مکانی کرنے والی ویلز کو دیکھ سکتے ہیں یا صرف پرسکون سورج طلوع ہونے میں ڈوب سکتے ہیں۔ بائرن بے کے ساحل افسانوی ہیں۔ مین بیچ ہمیں اپنی سنہری ریت سے مدعو کرتا ہے۔ بیچ ویٹیگوس تیراکی کے لیے ایک پرسکون جگہ پیش کرتا ہے اور دی پاس سرفرز کے لیے لہروں کی تلاش میں ایک بہترین مقام ہے۔ کیپ بائرن واکنگ ٹریک ساحلی خوبصورت نظارے اور علاقے کی قدرتی خوبصورتی میں ڈوبنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بائرن بے کا دلکش ہنٹر لینڈ ضرور دیکھنے کے قابل ہے۔ صرف تھوڑی سی ڈرائیو پر ہمیں سرسبز بارش کے جنگلات، رولنگ پہاڑیاں اور مولم بمبی اور بنگلو جیسے دلکش گاؤں ملتے ہیں۔ یہ علاقے آرٹ گیلریوں کو تلاش کرنے، مقامی بازاروں سے لطف اندوز ہونے اور خوبصورت ڈرائیوز کے لیے بہترین ہیں۔ اس کے بعد ہم برسبن جاتے ہیں۔ کوئنز لینڈ کا متحرک دارالحکومت اپنے دھوپ والے موسم، ہلچل مچانے والے آرٹ سین اور خوبصورت دریا کے لیے جانا جاتا ہے۔ برسبن ایک ایسا شہر ہے جو شہری نفاست کو آرام دہ دلکشی کے ساتھ یکجا کرتا ہے۔ اکثر اپنے بے شمار پلوں کی وجہ سے دی ریور سٹی کہلاتا ہے۔ برسبن کا مشہور سٹوری برج شہر کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے اور یہاں تک کہ مہم جور روحوں کے لیے اس پر چڑھنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ برسبن کی کہانی 1820 کی دہائی میں ایک پینل کالونی کے طور پر اس کے قیام سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے بعد ایک جدید میٹروپولس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم اپنی تلاش کا آغاز ساؤتھ بینک سے کرتے ہیں، جو برسبن ریور کے ساتھ ایک متحرک علاقہ ہے۔ یہاں ہم سرسبز پارک لینڈز میں چہل قدمی کر سکتے ہیں،
انسانی ساختہ اسٹریٹ بیچ پر آرام کر سکتے ہیں اور دریا کے کنارے بہت سے ریسٹورانٹس میں سے کسی ایک میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ برسبن ریور خود شہر کے کردار کا مرکز ہے۔ ہم اسکائی لائن میں ڈوبنے کے لیے ایک آرام دہ ریور کروز لے سکتے ہیں یا شہر کو مزید متحرک طریقے سے تلاش کرنے کے لیے سٹی کیٹ فیری پر سوار ہو سکتے ہیں۔ دریا کے کنارے راستوں کے وسیع نیٹ ورک کے ساتھ چہل قدمی یا بائک رائڈ کے لیے بھی ایک خوبصورت پس منظر فراہم کرتا ہے۔ جانوروں سے محبت کرنے والوں کے لیے لون پائن کوالا سینکچری ایک خاص مقام ہے۔ یہ دنیا کے سب سے قدیم اور سب سے بڑے کوالا سینکچریز میں سے ایک ہے۔ یہاں ہم ایک کوالا کو گلے لگا سکتے ہیں، کینگرو کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور آسٹریلیا کی مختلف وائلڈ لائف سے مل سکتے ہیں۔ دی وٹ سنڈیز۔ ہماری ایڈونچر کی اگلی منزل شاندار وٹ سنڈیز ہے، جو 74 ٹراپیکل جزیروں کا ایک گروپ ہے جو گریٹ بیریئر ریف کے دل میں واقع ہے۔ اپنے قدیم ساحلوں، کرسٹل کلیئر پانیوں اور متحرک سمندری حیات کے لیے مشہور وٹ سنڈیز ساحل سے محبت کرنے والوں اور پانی کے شوقینوں کے لیے ایک جنت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وٹ سنڈے آئیلینڈ پر وائٹ ہیون بیچ کو اکثر دنیا کے بہترین ساحلوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو اپنی خالص سلیکا ریت اور فیروزی پانیوں کے لیے مشہور ہے۔ ہمارا سفر ایئرلائی بیچ سے شروع ہوتا ہے، جو وٹ سنڈیز کا گیٹ وے ہے۔ یہاں سے ہم ایک سیلنگ ایڈونچر پر نکل سکتے ہیں، دلکش جزیروں کو تلاش کر سکتے ہیں اور پوشیدہ خلیجوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم اس کی پاؤڈری سفید ریت پر آرام کر سکتے ہیں، صاف گرم پانیوں میں تیر سکتے ہیں یا دلکش پینورامک نظاروں کے لیے ایک ہل انلیٹ تک پیدل سفر کر سکتے ہیں۔ منفرد ریت اتنی باریک ہے کہ یہ گرمی کو برقرار نہیں رکھتی، جس سے یہ گرم ترین دنوں میں بھی چلنے کے لیے آرام دہ رہتی ہے۔ وٹ سنڈیز گریٹ بیریئر ریف کا حصہ ہیں، جو دنیا کے 7 قدرتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہاں سنورکلنگ اور ڈائیونگ متحرک کورل ریفز کو تلاش کرنے کا ایک بہترین اور بے مثال موقع فراہم کرتا ہے، جو سمندری حیات سے بھرپور ہیں۔ ہم اس پانی کو اندر کی جنت میں رنگین مچھلیوں، شاندار سمندری کچھوؤں اور پانی کے اندر کی دیگر مخلوقات کی ایک صف کو دریافت کر سکتے ہیں۔ ہیملٹن آئیلینڈ وٹ سنڈیز کا سب سے بڑا آباد جزیرہ ہے اور سرگرمیوں اور رہائش کے لیے ایک رینج پیش کرتا ہے۔ ہم گولف بگی کے ذریعے جزیرے کو تلاش کر سکتے ہیں، لگژری ریزورٹس میں آرام کر سکتے ہیں یا مختلف آبی کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہیملٹن آئیلینڈ میں کئی ریسٹورانٹس اور بازار بھی موجود ہیں، جہاں ہم لذیذ کھانا اور تازگی بخش مشروبات کا مزہ لے سکتے ہیں۔ وٹ سنڈیز صرف پانی کے بارے میں مشہور ہی نہیں، ہم جزیروں کو ڈھکنے والے سرسبز ٹراپیکل بارشی جنگلات کو اور قومی پارکوں کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ پیدل چلنے کے راستے اور لک آؤٹ پوائنٹس جزیروں اور ارد گرد کے سمندر کے شاندار نظارے فراہم کرتے ہیں۔ کینز۔ ہماری اگلی منزل کینز ہے، جو گریٹ بیریئر ریف کا گیٹ وے ہے، زمین کے سب سے شاندار قدرتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ اپنے متحرک کورل ریفز، سرسبز بارش کے جنگلات اور ایڈونچر سرگرمیوں کے لیے مشہور، کینز فطرت سے محبت کرنے والوں اور تھرل سیکرز کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گریٹ بیریئر ریف دنیا کا سب سے بڑا کورل ریف سسٹم ہے، جو 2300 کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور خلا سے بھی نظر آتا ہے۔ ہمارا سفر کینز سے شروع ہوتا ہے، جو ایک بہترین شہر ہے جو علاقے کو تلاش کرنے کے لیے بہترین بنیاد کا کام کرتا ہے۔
کینز ایسپلینیڈ شروع کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جس میں اس کا خوبصورت لگون، چلنے کے راستے اور رات کے بازار ہیں۔ ہم چہل قدمی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لذیذ مقامی کھانوں کا نمونہ لے سکتے ہیں اور ٹراپیکل ماحول میں ڈوب سکتے ہیں۔ کینز کے کسی بھی دورے کی خاص بات گریٹ بیریئر ریف کا سفر ہے۔ ہم ناقابل یقین پانی کے اندر کی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے سنورکلنگ یا ڈائیونگ مہم پر نکل سکتے ہیں۔ ریف سمندری حیات کی ایک حیرت انگیز صف کا گھر ہے جس میں رنگین مچھلیاں، شاندار سمندری کچھوے اور پیچیدہ کورل فارمیشنز شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو خشک رہنا پسند کرتے ہیں، گلاس باٹم بوٹ ٹورز اور پانی کے اندر انڈر واٹر آبزرویٹریز ریف کی خوبصورتی کا ایک منفرد نقطہ نظر پیش کرتی ہیں۔ کینز ڈینٹری فارسٹ کا گیٹ وے بھی ہے جو دنیا کا سب سے قدیم ٹراپیکل بارش کا جنگل ہے۔ ایک گائیڈڈ ٹور ہمیں اس سرسبز وادی میں گہرائی تک لے جائے گا جہاں ہم منفرد فلورا اور فوانا کے بارے میں جان سکتے ہیں اور یہاں تک کہ علاقے کے کچھ نایاب وائلڈ لائف کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور ضروری سرگرمی کورانڈا سینک ریلوے ہے جو ہمیں ہموار بارش کے جنگل سے اور شاندار آبشاروں کے ساتھ سفر پر لے جاتی ہے۔ کورانڈا کا دلکش گاؤں آخر میں منتظر ہے جس میں اس کے ہلچل مچانے والے بازار، مقامی فنون اور دستکاری اور وائلڈ لائف سینچوریز شامل ہیں۔ ڈارون، ہمارے سفر کی اگلی منزل ڈارون ہے، شمالی علاقے کا ٹراپیکل دارالحکومت۔ اپنے گرم موسم، متحرک ملٹی کلچرل کمیونٹی اور بھرپور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈارون قدرتی خوبصورتی اور شہری کشش کا ایک منفرد امتزاج پیش کرتا ہے۔ آسٹریلیا کے کسی بھی دوسرے دارالحکومت کے مقابلے میں ایشیا کے زیادہ قریب واقع ڈارون کی متنوع ثقافت اور کھانا اس کی منفرد پوزیشن کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم اپنی تلاش کا آغاز مائنڈل بیچ سن سیٹ مارکیٹ سے کرتے ہیں جو ڈارون آنے والے ہر شخص کے لیے ضرور دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ بازار اپنے دلکش غروب آفتاب، لذیذ اسٹریٹ فوڈ اور متحرک ماحول کے لیے مشہور ہے۔ جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوبتا ہے، ہم مختلف بین الاقوامی کھانوں کا نمونہ لے سکتے ہیں، مقامی دستکاریوں کو فروخت کرنے والے اسٹالز کو دیکھ سکتے ہیں اور لائیو میوزک پرفارمنس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ڈارون واٹر فرنٹ پریسنٹ ایک اور خاص بات ہے جو آرام اور تفریح کا ایک بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ ہم ویو لگون میں ایک ڈپ لے سکتے ہیں، محفوظ اور تازگی بخش واٹر فرنٹ ایریا میں تیر سکتے ہیں یا صرف سرسبز لانس پر آرام کر سکتے ہیں۔ یہ علاقہ کئی ریسٹورانٹس اور کیفز کا بھی گھر ہے جہاں ہم پانی کے شاندار نظاروں کے ساتھ لذیذ کھانے کا مزہ لے سکتے ہیں۔ شہر کے دل میں کروکاسورس کوو کا دورہ آسٹریلیا کے کچھ خوفناک رینگنے والے جانوروں کے ساتھ ایک ناقابل فراموش تجربہ پیش کرتا ہے۔ ہم نمکین پانی کے مگرمچھوں کے قریب جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان شاندار مخلوقات کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے کے لیے کیج آف ڈیتھ میں ڈپ بھی لے سکتے ہیں۔ ڈارون آسٹریلیا کے کچھ شاندار قدرتی عجائبات کا گیٹ وے بھی ہے۔ ہم لچ فیلڈ نیشنل پارک کا ایک دن کا سفر لے سکتے ہیں جو اپنے شاندار آبشاروں، کرسٹل کلیئر سوئمنگ ہولز اور بلند و بالا ٹرمائٹ ماؤنٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک اور ضرور دیکھنے والا مقام کاکاڈو نیشنل پارک ہے جو ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج ہے، جو ایبوریجنل ثقافت، متنوع وائلڈ لائف اور دلکش لینڈسکیپ سے بھرپور ہے۔ ایلس اسپرنگز، آسٹریلیا کے قلب میں واقع ایلس اسپرنگز ایک دور دراز آؤٹ بیک شہر ہے جو اپنی بھرپور ایبوریجنل ثقافت، شاندار صحرائی مناظر اور مہم جوئی کی روح کے لیے مشہور ہے۔ یہ منفرد شہر ملک کے کچھ مشہور قدرتی پرکشش مقامات کا گیٹ وے کا کام کرتا ہے۔ ایلس اسپرنگز کی ایک دلچسپ تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، جس میں ارینٹ لوگ زمین کے روایتی محافظ ہیں۔ ایلس اسپرنگز ڈیزرٹ پارک کا دورہ ریڈ سینٹر کے منفرد فلورا اور فانا کو تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں ہم کینگرو اور ایمو جیسے مقامی جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں،
صحرائی ماحولیاتی نظام کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ شکاری پرندوں کو پیش کرنے والے فری فلائنگ برڈ شو کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ ایلس اسپرنگز شاندار میک ڈونلڈ رینجز کو تلاش کرنے کے لیے بہترین بنیاد ہے۔ ہم گھاٹیوں، پانی کے سوراخوں اور قدیم چٹانی شکلوں کو دریافت کرنے کے لیے خوبصورت ڈرائیو یا پیدل سفر پر نکل سکتے ہیں۔ اسٹینلی چیزم اور سمپسنز گیپ دو ضرور دیکھنے والے مقامات ہیں جو دلکش نظارے اور وائلڈ لائف کو دیکھنے کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایلس اسپرنگز میں سب سے مشہور تجربات میں سے ایک قریبی اولورو کاٹاجوٹا نیشنل پارک کا دورہ ہے۔ شاندار اولورو، آئرس راک اور پراسرار کاٹاجوٹا دی اولگاس کو دیکھنا سفر کے قابل ہے۔ ہم ان مقامات کی روحانی اہمیت کے بارے میں جاننے اور طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت اولورو کے شاندار رنگوں کو دیکھنے کے لیے گائیڈڈ ٹور لے سکتے ہیں۔ وسیع آؤٹ بیک کے ایک منفرد نقطہ نظر کے لیے ہم صبح سویرے ایک ہاٹ ایئر بلون رائڈ لے سکتے ہیں۔ صحرائی منظرنامے کے اوپر آہستہ سے تیرتے ہوئے ہم ناہموار علاقے کے پینورامک نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سرخ زمین پر سنہری چمک ڈالتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا کا ہمارا حیرت انگیز سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میلبرن کی متحرک گلیوں سے لے کر پرسکون یارا ویلی تک، اور مشہور گریٹ بیریئر ریف سے لے کر سرسبز ڈینٹری رین فارسٹ تک، ہم نے اس ملک کا بہترین حصہ دیکھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ایڈونچر سے لطف اٹھایا ہوگا اور اپنے سفر کے لیے تحریک حاصل کی ہوگی۔ مزید ٹریول گائیڈز کے لیے لائک، سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ اپنے پسندیدہ آسٹریلوی مقامات یا ٹریول ٹپس کو نیچے کامنٹس میں شیئر کریں، ہم آپ سے سن کر خوش ہوں گے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اگلی بار تک مبارک سفر۔